Today, main news of Daily Business Times. Iran warns US Israel against attack ahead of funeral procession of Khamenei. And PM Shahbaz hails FBR for surprising historical revenue target, sets over rupees 15 trillion goal for fiscal year 2026-27. And Pakistan Saudi Arabia signed security MOUs agreed to develop cricket stadium in Jeddah. And Gilani departs for Tehran to attend funeral ceremony of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. And CPEC to drive new era of Pakistan-China shared growth, DPM FMDAR. And prison reform NJPMC steers national consensus. And Islamabad High Court declared ban of property transfer in Shah Aladitta Sarai Kharbuza as illegal. And human organ trade case court extend remand of 5 accused by 1 day. اور اردو کی مین ہیڈ لائن ہے FBR میں کرپٹ عناصر کی کوئی جگہ نہیں، وزیر اعظم۔ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا، ترجمان دفتر خارجہ۔ اور مہاجرین نے پاکستان اور کشمیر کے لیے قربانیاں دیں، خواجہ آصف۔ ورلڈ بینک نے پاکستان سے NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اینڈ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس پہلی بار 18,500 کی حد عبور کر گیا۔ اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری، بارشوں کے باعث مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اینڈ سونے کی قیمت میں پہلی بار 9,100 روپے کا اضافہ، چاندی کی قیمت 10 گرام کی قیمت میں 176 روپے میں کا اضافہ کیا گیا۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں حافظ نعیم الرحمان۔ اس کے علاوہ تنویر الیاس کی ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت، اب یہ استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، پہلے PTI میں تھے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اداریے کی طرف۔ آج کا اداریہ ہے معصوم جانوں کا المیہ اور ناکام نظام۔ اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل لکھے گئے ہیں، تاخیر سے نکیر، CIF کا کردار، مشرقی موٹر وے ریڈوز کی تیز رفتار، افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ، یہ تھا MJ گور صاحب کا اداریہ۔ اور جرائم کی فصل آخر اگتی کہاں سے ہے، رفیع صحرائی صاحب نے اس پہ قلم اٹھایا ہے۔ سندھ تاج سیمینار، آصف محمود صاحب کا یہ آرٹیکل ہے۔ بال خریدا ہے جہاز میں روہیل اکبر۔ اور آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا مقبوضہ جموں کشمیر کی حقیقی نمائندگی تبدیل کرنے کا مجوزہ آئینی ماڈل، یہ تحریر ہے محمد علی فاروق صدرزئی کی۔ اور استحکام علاقائی استحکام کا قومی ایجنڈا، ڈاکٹر جام سجاد صاحب کا اس پہ آرٹیکل ہے۔ اور مفتی ہارون عباس زیائی صاحب نے حکومت پنجاب کی جانب سے مری میں الیکٹرک بسوں کا آغاز پر اپنا قلم اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ بابور مینگو اینڈ دا ماڈرن ہیٹ ویو، یہ جناب علی یہ آرٹیکل لکھا ہے محمد محسن صاحب نے۔ اور SCP contribute to global dialogue on climate litigation. And Pakistan Embassy in Beijing organized Mango Festival to celebrate 75 years of diplomatic tie.